سحری کا ٹائم ہے، ہم چائے بنا رہے ہیں۔ یہ میں نے پراٹھے ادھر ہی بنائی ہے، دیکھیے توا پڑا ہے، باہر اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے۔ دیکھتی ہوں ہم باجی کچن میں کیا کرتی ہے، باہر جاتی ہوں۔ اندھیرا ہے باہر، سب اپنے اپنے روم میں بناتے ہیں، اس وجہ سے کوئی نہیں ہوتا باہر۔ کیا بنا رہے ہیں؟ ٹماٹر اور مرچ، یہ ٹماٹر جو ہے یہ سخت ہے، سبز ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا، پھر ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے سے یہ ٹماٹر پڑا ہے۔ پک نہیں جائے ہاں نا، تھوڑا سا پانی ڈال دو، 1 بوند۔ ہمارا کچن دیکھے صاف ستھرا ہو گیا ہے، اور ادھر میں دکھاؤں، ہماری بلیاں بھی کہیں چلی گئی ہے، ورنہ وہ اس ٹائم ادھر ادھر بھاگتی رہتی تھی۔ چلو بن گیا، بس اس کے ڈھکن رکھو اس پر، یہ خود ہی پک جائے گا، کیونکہ دیر ہو رہی ہے۔ میں ٹائم دیکھوں کہ کیا ٹائم ہو گیا ہے۔ اوہو، چائے تو میں بھول گئی تھی، اچھا ہے گرے نہ ہو، میں ہمیشہ ایسے بھول جاتی ہوں، پھر مجھ سے سالن جل جاتا ہے۔ 4:15 ہے ابھی، آج سالن نہیں تھا سحری کے لیے، تو ہم نے ٹماٹر بنایا۔ کل ہم نے سالن نہیں بنایا تھا، چاول پکائے تھے، اور ہم بازار بھی گئے تھے اس وجہ سے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہوں گے سب انشاء۔ تو ابھی چھوٹی باجی ریڈی ہو گئی ہے ڈیوٹی جانے کے لیے، سحری کے بعد ہم سو گئے تھے، اور میری بھی آج مارننگ ڈیوٹی ہے، اور میں بھی جاؤں گی، میں بھی ریڈی ہوں، بس اب میں بھی جاتی ہوں، یہ بھی کیس کبڈ میں رکھ دوں گی۔ ہاں میں جلدی آؤں گی، ٹھیک ہے، پھر واپس جاتے وقت پھر دوبارہ ادھر ہی رکھ یہ دوں گی۔ میں ادھر بند کر کے یہ تالاب کے لیے رکھ دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر واپس بھی ادھر ہی رکھ دو، ہاں ٹھیک ہے۔ چچا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. Kas vi perroši della kitchen sa foki desi gandaya. اشتراش ورطة باوي دي غطانا خستلالو مالك كيچن نراو شرطة خستر بوي صحیح ده، اوس فراشي راغلی خو دې خو صفایي کوي، هغه حاصل کي ہاں ورته چې صرف مرګ پکې واچوه. ہاں سعید، آج میری چھٹی جلدی ہو گئی تھی اسکول سے، تو میں خوش تھی کہ چلو تھوڑا ریسٹ کر لوں گی، تلاوت کر لوں گی، لیکن جیسے میں روم آئی ہوں، دروازہ کھولا ہے تو روم کے اندر سارا پانی آ چکا تھا، تو تھوڑی دیر بعد سویپر بھی آ گیا کہ میں نے باہر جگہ دھویا تھا، تو سارا پانی ایسا نہ ہو روم کے اندر آیا ہو۔ آپ لوگوں کا روم بند تھا، میں نے کہا کہ ہاں، جب میں نے دیکھا تو زمین پہ میرا فارم پڑا تھا، بلینکٹ اور استری پڑی تھی، آٹا جو ہم رکھتے ہیں سارا سب کچھ گیلا ہو چکا تھا، اور سارا پانی فارم نے پیا تھا۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ ان کو چٹائی دے دی کہ یہ دھو لو، فارم دے دیا کہ یہ دھو لو باہر، پھر سکھانے کے لیے رکھ دو، خیر ہے روم میں خود ہی کلین کر لوں گی۔ اور آٹا ہمارا خراب ہو چکا تھا، تو میں نے وہ اٹھایا سائڈ پر رکھ دیا، پھر اس کے بعد میں نے سرف کے ساتھ سارا روم کلین کر لیا، اور برتن میں نے دھو لیے، اور پھر اپنے لیے چرپائی کھول دی، وہ ڈال دی، کیونکہ چٹائی سب کچھ گیلا ہوا تھا۔ تو پھر سارا کام کرنے کے بعد وہ استری میں بھی پانی چلا گیا تھا، تو سویپر کہہ رہا تھا یہ مجھے دے دو، میں باہر سکھا لوں دھوپ میں۔ میں نے کہا کوئی اٹھا کے لے جائے گا، پھر میں کیا کروں گی، ابھی تو میں ٹیوشن جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ خیر ہے، بس میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، جب سوکھ جائے تو میں چاچا کے ساتھ رکھ لوں گا۔ اور
تم اس کی فکر نہ کرو، اور اتنی معافی مانگ رہا تھا کہ میری غلطی ہے تمہیں اتنا وہ ڈسٹرب کر لیا۔ میں نے کہا بس چلو خیر ہے، اور آدھا کام میں نے کر لیا، آدھا کام اس کو سونپ دیا کہ یہ کر لو۔ پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، ریڈی ہو گئے، ٹیوشن کے لیے گئے۔ جب وہاں گئی تو ادھر بھی میں لیٹ پہنچی کیونکہ میں نے زیادہ ٹائم روم میں گزارا تھا۔ تو بس پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، روم جا کے میں تکی تھی کہ پھر کھانا بنانا ہوگا۔ تو باجی کو میں نے میسج کیا کہ کھانے میں کیا پکائیں گے، تو اس نے کہا کہ باہر سے کباب لے آؤ اگر راستے میں اتر گئی بس سے۔ تو بس پھر میں چلی گئی، میں نے وہاں سے کباب لیا اور پھر روم آ گئی، چاچا کے پاس چلی گئی، ان سے میں نے استری اٹھائی۔ اچھا ہوا تھا کہ وہ ڈرائی ہو چکی تھی، تو استری میں نے چیک کی، صحیح تھی، کام کر رہی تھی۔ بس پھر شام کا ٹائم ہونے لگا تھا اور باجی کہہ رہی تھی، میں نے چنے بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے کہ میں بنا لوں گی، لیکن اچھا ہے کہ آپ نے کباب لے آیا۔ اور باجی بھی بہت زیادہ تک چکی تھی، تو بس میں نے نماز پڑھ لی اور میں بیٹھی تھی تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے۔ اور آج مجھے اتنی سخت ٹھنڈ لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، شاید تھکان کی وجہ سے۔ تو باجی کو موبائل تمایا تھا کہ ولاگ بناؤ، اس نے ایسا ولاگ بنایا ہے کہ اس میں آواز ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تھی، تو ابھی میں دوبارہ اس پہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ اور باہر سے آ کے تو باجی مجھ سے سارا ڈیٹیل پوچھ لیتی ہے کہ آج باہر کیسے دن گزارا، کیا نہیں کیا، تو پھر میں آ کے سیدھا ان کو سارا قصہ تفصیل سے سنا لیتی ہوں۔ تو ابھی میں بیٹھی تھی، باجی اور میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، تب تک اذان کا ٹائم ہونے لگا تھا۔ تو میں نے سوچا چلو اپنے لیے باہر سے روٹیاں منگا لیتی ہوں، باجی تو باہر کا نہیں کھاتی، ان کے لیے میں خود ہی ایک روٹی بنا لوں گی تو ٹائم بچ جائے گا۔ صبح جاتے ہوئے میں نے چاچا سے کہا تھا کہ سویپر سے کہو کہ کچن صاف کر لے، تو اس نے صاف کیا تھا، اور باجی نے یہاں کوکر میں چنے بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے، تو میں نے چولہا آف کر لیا کہ چیک کر لیں گے، اگر پکے نہ ہو تو اور ٹائم دے دیں گے۔ تو باہر آئی، باہر دیکھے ہمارے پودے اتنے مزے کے ابھی نکل رہے ہیں، اور ویدر بھی بہت اچھا ہے۔ اور میں چاچا کو پیسے دینے آئی تھی، لیکن چاچا نہیں تھا، آلریڈی باہر چلا گیا تھا۔ ایک ایک چیز کے پیچھے لڑکیاں ان کو بیچ دیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ آپ سب سے پیسے اکٹھا کر کے ایک ہی ساتھ جایا کرو، لیکن وہ نہیں مانتا، خود ہی بس بھاگ کے چلا جاتا ہے، ایک ایک چیز کے پیچھے خود کو بھی تکا لیتا ہے۔ دیکھیں ہمارا پودینہ اور دھنیا نکل آیا ہے، ساری لڑکیاں یہاں سے اٹھا کے یوز کرتی ہیں، لیکن ہم نے باہر سے لایا ہے مارکیٹ سے، ابھی تک وہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، فریج میں اتنا زیادہ پڑا ہے، ہم وہ یوز کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے گلاب کے پودے بھی نکل آئے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پودے تھے، چاچا نے اس کو بیس سے کاٹ لیا ہے، تو دوبارہ اس کو گرو کرنے کے لیے لگائے ہیں، ابھی یہ پتے دے رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں گلاب کے وہ بن گئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اور یہ پودینہ دھنیا اتنا مزے کا ہوا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں اسمیل کیوں نہیں کرتا، شاید زیادہ بڑے نہیں ہے، خوب پکا نہیں ہے اس وجہ سے۔ اور یہ ہمارا انگور کا بیل، یہ بھی گرین ہو چکا ہے۔ چاچا پھر آ گیا تھا، روٹیاں لے آیا، اور ہم نے کباب دوبارہ اوون میں گرم کیا، بس اذان ہونے لگی تھی، تو سب کے لیے دعا کی، آپ سب کے لیے بھی دعا کی جو ہماری ویڈیو کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارا ولاگ پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔